محراب و منبر سیریز اقتصاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، 24واں باب، سپیدہ سحر کی طرف۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور اس سناٹے میں ٹاپوں کی آواز کچھ دیر تک گونجتی رہی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ فاطمہ ہاتھ میں شمع لیے عبداللہ کے چہرے پر جھکی ہوئی وحشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شمع کو ایک تپائی پر رکھ دیا اور تقریباً چیختے ہوئے بولی، کہاں ہے؟ بتاؤ عبداللہ، وہ کہاں گیا؟ کون؟ عبداللہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کون؟ کہاں گیا؟ فاطمہ نے اس کی پیشانی پر اپنی انگلی سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، وہ نور، تمہاری پیشانی کا نور۔ عبداللہ کا ہاتھ اپنے ماتھے پر چلا گیا۔ وہ سخت حیران تھا کہ اس لڑکی کو آخر کیا ہو گیا؟ یہ کس نور کا ذکر کر رہی ہے؟ کیا یہ پاگل ہو گئی ہے یا مجھ سے مذاق کر رہی ہے؟ عبداللہ اسے تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سپید پڑ گیا تھا، پیشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی اور وہ ہاتھ ملتے ہوئے اپنے آپ میں بڑبڑا رہی تھی، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ وہ آسمانی امانت تمہارے ماتھے کا وہ ستارہ تم اسے وہب کی بیٹی آمنہ کو دے آئے۔ عبداللہ! اس نے عبداللہ کے گریبان کو پکڑ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخی، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میرے پاس تم یہ اندھی پیشانی لے کر کیوں آئے ہو؟ اب تم میرے کس کام کے رہ گئے؟ اس کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ عبداللہ کے گریبان پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سسکیاں بھرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو گئی۔ عبداللہ حیران و پریشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جھک کر فاطمہ کو سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لب بھچے ہوئے۔ عبداللہ نے تپائی پر سے پانی کا بھرا ہوا پیالہ اٹھا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے، مگر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ رہنے دو نوجوان! عبداللہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہی سپید پوش دراز قد بوڑھی عورت کھڑی تھی جسے وہ فاطمہ کی انا سمجھتا تھا۔ اس کی تیز و تند نظریں عبداللہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا اسے کیا ہوا، عبداللہ نے ہکلاتے ہوئے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، مگر اس بوڑھی کی نظریں فاطمہ کی طرف نہیں اٹھی بلکہ عبداللہ کے چہرے پر اسی طرح جمی رہیں۔ اس نے اپنے سپید استخوانی ہاتھ کو حرکت دی اور عبداللہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس ضعیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہاں لٹکتی ہوئی شمع کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی تیز نگاہوں سے چند لمحے اس کے ماتھے کو تکتی رہی، پھر اس کی نظریں اس طرح نیچے جھک گئیں جیسے وہ سخت مایوس ہوئی ہو۔ اندھی پیشانی! وہ اپنے آپ میں بڑبڑائی، جس نے فاطمہ کے مقدر کو اندھا کر دیا۔ ہائے بد نصیب بچی! عبداللہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا اسرار ہے۔ پیشانی کا نور، ستارہ، آخر یہ دونوں کس بات کا ذکر کر رہی ہیں؟ اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بڑھیا کی لٹکتی ہوئی چوڑی آستین کو پکڑ لیا اور اسے ایک جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری پیشانی پر تم نے کیا دیکھا تھا جو اب وہاں نہیں رہا؟ یہ سب کیا بھید ہے؟ وہ اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹک کر آستین چھوڑا لی۔ اپنا اپنا مقدر!
وہ بڑبڑائی، پھر اچانک چونک کر اس نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالی جو اب تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور ایک نگاہ عبداللہ کے سراپے پر دوڑائی۔ خداوند کی مرضی، وہ دوبارہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے اپنا سوکھا ہاتھ خیمے کے دروازے کی طرف سیدھا کرتے ہوئے کہا، چلے جاؤ، اندھیرا سب کا پردہ پوش ہے، بہت سی باتوں کا نہ جاننا ان کے جاننے سے بہتر ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس خوفناک چہرے والی بڑھیا نے بڑے تلخ اور تہمکانہ لہجے میں کہا، چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری بیوی تمہارے بستر پر جاگ اٹھے۔ عبداللہ کے لیے چارہ نہ تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتا۔ اس نے ایک نظر فاطمہ کے قابضہ صورت پر ڈالی اور اپنے دامن سمیٹ کر ہاتھ میں تھام لیے اور لامبے لامبے قدم رکھتے ہوئے خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر چاند ایک جانب ڈھلتا جا رہا تھا اور مکہ کی پہاڑیوں پر سے اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ عبداللہ نے سپیدہ شہر کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور کچھ دیر تک اس کے ٹاپوں کی آواز اس سناٹے میں گونجتی رہی۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا